بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ترتیب کے ساتھ اپنے اسباق مختلف مضامین کے موجودہ طریقہ کار کے مطابق ویڈیوز کی مدد سے پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے اور آپ کو بے شمار کامیابیوں سے نوازیں۔ معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم معاشرتی علوم میں 2 اسباق پڑھ چکے ہیں اور تیسرا نیا سبق ہم شروع کر چکے تھے، اور ہمارا جو نیا سبق ہے جس میں سے ہم ایک سبق پڑھ چکے ہیں، سبق کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، سبق نمبر 8 ہے۔ عنوان سبق کا ہے پسماندگی کے مسائل۔ آج ہم اس میں سے ترقی کے معیار سے متعلق مطالعہ کریں گے۔ پچھلے سبق میں اس حوالے سے ذکر ہم کر چکے تھے کہ ترقی کے معیار سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف بیان کی گئی تھی۔ ترقی کے معیار سے کیا مراد ہے اور ترقی کے معیارات کو ہم کس طریقے سے جانچتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آئیے آج ہم ترقی کے معیارات کو جانچنے کے لیے جن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں ان سے متعلق ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فی کس آمدنی۔ فی کس کا مطلب ہے ایک فرد۔ فی کس آمدنی کا مطلب ہے کہ اگر کسی ملک کا سالانہ آمدنی اس ملک کی آبادی میں مساوی طور پر برابر تقسیم کر دیا جائے تو ہر فرد کے حصے میں کتنی رقم آئے گی۔ عزیز طلبہ، فی کس کا مطلب ایک فرد کا ہے، اور ملک کی جتنی آمدنی ہے، سال بھر کی جتنی آمدنی ہے، اسے ملک کی آبادی پر مکمل برابر تقسیم کر دیں، اور اس صورت میں ہر فرد کے حصے میں جو آمدنی آئے گی اسی کو ہم فی کس آمدنی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے ہم پر کیپٹا انکم کا نام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ملک کی فی کس آمدنی زیادہ ہوگی تو اس ملک کے افراد امیر ہوں گے اور یہ ملک ترقی یافتہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، فی کس آمدنی سے ہم اسی چیز کا پتہ چلاتے ہیں کہ لوگوں کی آمدنی کسی ملک میں کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ ملک امیر ہے یا اوسط درجے کا ہے یا پسماندہ ملک ہے۔ فی کس آمدنی زیادہ ہوگی تو عزیز طلبہ کیا ہم سمجھیں گے کہ ملک امیر ہے، ترقی یافتہ ہے، اور اگر فی کس آمدنی کم ہوگی تو یقینی طور پر ہم اس کو پسماندہ ترقی پذیر ملک شمار کریں گے۔ ترقی کے معیار کو ناپنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پیمائش کرنے کے لیے ہم گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جس کو عرف عام میں GDP بھی کہتے ہیں، سے مدد لے سکتے ہیں۔ کسی ملک کی GDP، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، سے مراد ہے کہ ایک سال کے دوران ملک کے افراد نے کتنی مالیت کی اشیاء اور خدمات پیدا کی ہیں، یعنی ملک کے اندر تمام لوگوں نے مل کر کس مقدار میں چیزیں تیار کی ہیں، چیزیں چاہے وہ صنعتوں کی صورت میں ہو، دستکاریوں کی صورت میں ہو یا زرعی کھیتی باڑی کی شکل میں ہو، اور خدمات کی صورت میں بھی جو آمدنی ہم حاصل کرتے ہیں اسے بھی GDP کا حصہ شمار کرتے ہیں۔ یعنی سال بھر میں عزیز طلبہ، ایک سال کے دوران ملک کے اندر افراد نے کتنی مالیت کی اشیاء اور خدمات پیدا کی ہیں، انہیں اگر ہم جمع کر لیں تو وہی اس ملک
کا GDP شمار کیا جائے گا۔ GDP میں ملک کے اندرونی ذرائع کے علاوہ کوئی اور ذریعہ آمدنی شامل نہیں کیا جاتا۔ عزیز طلبہ، چونکہ ڈومیسٹک سے مراد مقامی یعنی کسی ملک کے جو اندرونی آپ کی پیداوار کی صورت ہے اسی کو ہم شامل کرتے ہیں، اس لیے GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں ہم باہر سے جو ہم آمدنی حاصل کرتے ہیں اسے شامل نہیں کرتے۔ GDP کسی ملک کی معیشت کے حجم یعنی ولیوم کو ظاہر کرتا ہے، مقدار کو ظاہر کرتا ہے کہ معیشت کس قدر وسیع ہے یا مختصر ہے۔ دوسرے لفظوں میں GDP ان تمام اشیاء و خدمات کی مالیت ہے جو ملک کے افراد نے ملک کی سرحدوں کے اندر پیدا کی ہیں۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 56 پر 56 پر چند ترقی یافتہ ممالک اور ان کی GDP موجود ہے، اسے آپ ضرور دیکھیں، مشاہدہ کریں، سمجھیں، اور چند ترقی پذیر ممالک اور ان کی GDP بھی اگلے صفحے پر موجود ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی GDP کس قدر زیادہ ہے، اور ترقی پذیر ممالک کی GDP آپ دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا تو یہ بہت ہی معمولی ہے ترقی یافتہ ممالک کی بنسبت۔ تو GDP سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سا ملک ترقی یافتہ ہے اور کون سا ملک ترقی پذیر ہے، پسماندہ ہے، غریب ہے۔ ترقی کے معیار کو جانچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم اوسط عمر سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اوسط عمر کا مطلب ہے کسی ملک میں ایک فرد اوسطاً کتنے سال تک زندہ رہتا ہے۔ اس معیار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ملک میں علاج اور معالجے کی سہولیات کا معیار کیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں افراد کی اوسط عمر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان ممالک میں علاج معالجے کی سہولیات اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں اوسط عمر میں کمی علاج معالجے کی سہولیات کے پست معیار، خراب معیار کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ کی کتاب میں پیج 57 پر چند ترقی یافتہ ممالک اور ان کی اوسط عمر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنسبت ترقی پذیر ممالک کی جو اوسط عمر ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی اوسط عمر کو آپ پیج 58 پر دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نوٹ رکھیے کہ یہاں ہیڈنگ غلط ڈلی ہوئی ہے، یہاں پر بھی ہیڈنگ چند ترقی یافتہ ممالک درج ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ آپ یہاں پر ہیڈنگ کو بھی درست کر لیجئے۔ پیج 58 پر جو اوسط عمر موجود ہے وہ ترقی پذیر پسماندہ ممالک کی اوسط عمر یہاں پر درج ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا ملک ترقی یافتہ ہے اور کون سا ترقی پذیر ہے۔ اوسط عمر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ جو امیر ممالک ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنی آبادی کے لیے بہترین علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے قابل ہیں، اپنی آمدنی کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، اور اسی بنیاد پر وہاں کے لوگوں کی اوسط عمر بھی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جو غریب پسماندہ ممالک ہیں وہ اپنے لوگوں کی خوراک کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، تو صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں وہ ناکام ہیں اور صحت کی سہولیات صحیح طور پر فراہم نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی اوسط عمر کم ہے۔ یوں اوسط عمر سے بھی ہم ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پاکستان میں آبادی کی اوسط عمر 65.5 سال ہے۔ آپ اس طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اگرچہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، تاہم ترقی پذیر ممالک کے صف میں بھی وہ کسی قدر آگے موجود ہے، اوپر موجود ہے۔ یعنی اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم بھی آنے والے وقتوں میں ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو سکتے ہیں۔
ترقی کے معیار کو جانچنے کے لیے ہم شرح خواندگی لٹریسی ریٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ لفظ خواندگی سے مراد ایک فرد کی پڑھنے لکھنے کی قابلیت ہے۔ جو پڑھنے لکھنے کی قابلیت رکھتا ہے اسے ہم خواندہ فرد شمار کریں گے۔ اگر کوئی شخص خواندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھ اور لکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ناخواندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ موجودہ دور میں خواندگی کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے۔ اب خواندہ اس فرد کو سمجھا جاتا ہے جو کسی زبان کو بات چیت نظریات کو سمجھنے سمجھانے اور معاشرے میں کوئی بہتری لانے کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ ناخواندہ فرد یہ سارے کام نہیں کر پاتا ہے۔ عزیز طلباء، ہم اس طریقے سے شرح خواندگی کو جانچتے ہوئے ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کو سمجھ سکتے ہیں۔ یقینی طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں شرح خواندگی لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے۔ یوں آپ بہت واضح طور پر ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کی نشاندہی شرح خواندگی کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ پیج نمبر 58 پر چند ترقی یافتہ ممالک کی جو شرح خواندگی ہے وہ موجود ہے، اسے دیکھیں، اور پیج 59 پر ترقی پذیر ممالک اور ان کی شرح خواندگی موجود ہے۔ ان دونوں کا موازنہ کریں تو آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کون سے ہیں اور ترقی پذیر ممالک کون سے ہیں۔ پاکستان میں آبادی کی شرح خواندگی 54.2% ہے، جبکہ بھارت میں 61% ہے۔ اس طریقے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں مزید خواندگی کے حوالے سے، لٹریسی کے حوالے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز طلباء، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یا HDI ایک ایسا جامع معیار ہے جس سے کسی بھی ملک کے ترقی یافتہ ہونے یا ترقی پذیر ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یا HDI ایک ایسا جامع، مکمل، بہترین طریقہ کار ہے جس کی مدد سے ہم ترقی یافتہ ہونے یا ترقی پذیر ہونے کا اندازہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آبادی کی اوسط عمر، خواندگی کی شرح، لوگوں کا معیار زندگی، بچوں کی فلاح و بہبود اور زندگی کے معیار کو جانچ کر کسی ملک کو ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 3 باتوں کو واضح طور پر جانچتا ہے۔ نمبر 1 سال کے دوران ملک میں آبادی کی اوسط عمر میں کتنا اضافہ ہوا ہے، یعنی صحت، علاج، معالجے کی سہولتیں کس قدر بہتر ہوئی ہیں، اور نمبر 2 ملک میں تعلیم کا معیار کتنا بلند ہوا ہے، نمبر 3 ملک کے لوگوں کا معیار زندگی کتنا بلند ہوا ہے۔ یوں ان تینوں چیزوں کو جانچتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ایک نمبر، انڈیکس حاصل کرتے ہیں، اور اس انڈیکس کی بنیاد پر، نمبر کی بنیاد پر ہم کسی ملک کے ترقی یافتہ ہونے یا ترقی پذیر ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ہر سال اقوام متحدہ HDI کی بنیاد پر اپنے ممبران ممالک کی ایک فہرست شائع کرتی ہے۔ HDI کسی بھی ملک میں ترقی کی سطح کو جانچنے کے لیے بہت مفید اور کارآمد معیار ہے۔ یوں عزیز طلباء، ہم ان طریقوں کو استعمال کر کے کسی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک کے ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس سبق میں جہاں پر بھی گوشوارے موجود ہیں ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ممالک کے حوالے سے، ان کا موازنہ بھی کیجیے صحیح طور پر، اور اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ان طریقوں کو استعمال کر کے کسی ملک کے ترقی یافتہ ہونے یا ترقی پذیر ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور اس سبق سے جو اہم نکات ہیں انہیں لازمی نوٹ کر کے رف کاپی پر تحریر کریں اور انہیں یاد بھی کریں۔ آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 8 سے
مزید عنوانات ہم آنے والے لیکچرز میں سنیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔